والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے الفاظ کی قوت، دا پاور آف ورڈز کے بارے میں بات کی تھی کہ جو بھی ہم کلمات اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں ان کا ایک اثر ہوتا ہے، اور ہمارے دین نے اس کے اوپر اہمیت دی ہے کہ انسان کس قسم کے کلمات ادا کرے۔ اور اس سے پہلے ہم ذکر کے فوائد کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں۔ اسی تھیم کو کنٹینیو کرتے ہوئے اور لاسٹ سیشن میں ہم نے بسملہ کے بارے میں بات کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، کہ کتنا ایمفیسس ہے ہمارے دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے چیزوں کو شروع کرنے کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو لینے کا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، اور جو میرا ذکر ایک مجلس میں کرے گا اجتماعی طور پہ تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، یعنی فرشتوں کے ہاں۔ ایک حدیث جو مجھے تو بہت ہی پسند ہے اور انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے، آپ کو بھی پسند آئے گی، ذکر کے حوالے سے، اور کیسے ہمارے دین نے ہمیں انٹائس کیا ہے، انکریج کیا ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ یعنی اب تک جو ہم باتیں کر چکے ہیں وہ کافی ہونی چاہیے یہ باور کرانے کے لیے کہ ذکر اللہ کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ لیکن ایک اور روایت، ایک اور حدیث جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسراء والمعراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچانا اور ان کو بتانا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے، اور اس کا سبزہ جو ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی اس کا سبزہ جو ہے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کھجور کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ ان دونوں روایات کو دیکھا جائے، اور اس طرح کی اور بھی روایات ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کلمات جو ہیں یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے آخرت میں ایک باغ کی۔ اس دنیا میں بھی لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، 1 ایکڑ لینے کے لیے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں۔ اگر کسی نے وہاں پہ باغ اگانا ہے تو باغ جو ہے کم از کم 4 سے 5 سال بعد اپنا پھل دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا انٹائسمنٹ ہے، کیا انکریجمنٹ ہے کہ صرف یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صرف یہ کلمات کہہ رہے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ آگے بھیج رہے ہیں۔ یعنی وہ جو پہلی ہم نے اپنی مجلس میں روایت شیئر کی تھی کہ انسانوں کو حسرت ہوگی یوم القیامت والے دن کہ کاش میں نے زیادہ ذکر کیا ہوتا۔ وہ حسرت کب ہوگی؟ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ فلاں کو باغات میں لے ہوئے ہیں،
فلاں کا درجہ کتنا اونچا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہمیشہ، صرف اس لیے کہ 5 وقت کے نماز کے اوقات کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا کرتا تھا۔ تو یعنی عمل ہے چھوٹا، لیکن اس پہ دوام، یعنی اس کے اوپر کنسسٹنسی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ یہ 2 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ بہت زیادہ روایات میں اکٹھے بھی آئے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، بلکہ جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرمایا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے رب تو ایسی مخلوق بنانے لگا ہے کہ جو فساد کرے گی زمین میں اور خون ریزی کرے گی۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو فرشتوں نے یہ ایک سوال کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور آگے کیا کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، بلکہ ہم ہیں جو تیری نسبح بحمدک، پھر تسبیح اور حمد کٹھے آ رہے ہیں، جبکہ ہم ہیں جو تیری حمد بھی کرتے ہیں اور ہم ہیں جو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ فرشتوں کو پتا تھا کہ وجہ تخلیق کیا ہوتی ہے، ریزن فار ایگزسٹنس کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب تو اس مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے جب ہم وہ ریزن آف ایگزسٹنس پوری کر رہے ہیں۔ اور وہ ریزن آف ایگزسٹنس کیا ہے؟ یہی 2 الفاظ، حمد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح۔ اور بہت زیادہ روایات ہیں جو انہی 2 الفاظ کو اکٹھا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، جس نے بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 دفعہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے بخش دے گا چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں گناہ۔ تو یہ بھائیوں ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس ہے، ریزن فار ایگزسٹنس ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اور یہ کلمات جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کے اوپر غور کرنا اور ان کو ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تسلی دیا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فاصبر علی ما یقولون، کہ اے رسول صبر کر اس کے اوپر جو تو ان سے سنتا ہے، جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی، تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے تسلی دیتے ہیں اپنے رسول کو؟ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمدک، پھر وہی بات، تسبیح اور حمد کر، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، یعنی دن اور رات تو تسبیح کر، اور یہی تجھے جو ہے سکون دے گی، یہی تجھے راحت پہنچائے گی، یعنی یہ تسبیح۔ یونس علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے ہیں اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو کیا کلمات ادا کرتے ہیں؟ وہ کیا کلمات ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک، تسبیح۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے میں سے نہ ہوتا تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا تا قیامت۔ اچھا، علماء نے اس کی 2 تفسیر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر تسبیح نہ کی ہوتی تو وہ پھر باہر نہ نکلتا کبھی علیہ السلام۔ لیکن ایک اور جو اس کی مفسرین نے تفسیر کی ہے، کان من المسبحین سے مراد یہ ہے اگر وہ اس نے جب یہ آزمائش سے پہلے بھی اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو علیہ السلام ان کو ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ خاص ان لوگوں کی تائید کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے مشکلات میں جو تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں صرف کہ اس وقت تسبیح کرتے ہیں، لیکن وہ تسبیح کرنے والے ہیں ان جنرل۔ تو یہ 3 کلمات، 3 الفاظ، تسبیح، تحمید اور تکبیر، ان کو سمجھنا اور ان کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد انسان بیٹھا رہے اپنی جگہ پہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس رمضان اپنے ساتھ ایک عادت ایک اور جوڑ لیں جو انشاءاللہ اپنے اگلے رمضان تک لے کے چلنی ہے، اور وہ عادت یہ ہے، فرض نماز کے بعد بیٹھے رہیں مصلی کے اوپر، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اس کے بعد اپنی دعا مانگ لیں۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ 3 منٹ، 4 منٹ، بہت زیادہ سلو کر رہے ہیں آپ ذکر تو 5 منٹ، لیکن آپ انکریجمنٹ تو دیکھیں ہمارا دین کتنا دے رہا ہے، صرف یہ 5 منٹ سپینڈ کرنے کے لیے۔ مختصراً ان الفاظ کے معنی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تسبیح سبحان اللہ کہنا، تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ لنگوسٹک میننگ اس کا مطلب ہے تنزیہ، یعنی پاک کرنا، ایگزالٹ کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک کرتے ہیں ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے فالٹ سے، فلا سے، نیگیٹو کوالٹی سے، ہر قسم کے عیب، نقص، ہر قسم کے نیگیٹو کوالٹی سے ہم اس کو پاک کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی نقص نہ جڑا ہو، صرف اللہ ہی ہے وحدہ لا شریک لہ، جو تسبیح کے لائق ہے، جو اس فریز کے لائق ہے کہ اس کے بارے میں ہم کہیں سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی نقص سے، کسی بھی عیب سے۔ اور یہ جو اس کا لنگوسٹک میننگ ہے، سین با ہا سبحا، یہ یوزلی ورڈ یوز کیا جاتا ہے کسی کوئی چیز، کوئی تیر رہی ہو چیز، اگر سباحہ عربی میں سوئمنگ کو کہتے ہیں۔ سورہ یاسین میں جو یہ فلکیات ہیں، سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، کہ یہ تیر رہے ہیں آسمان میں۔ تو تیرنا، گلائڈ کرنا، فالسابحات سبحا سورہ نازعات میں آتا ہے، یعنی تیرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو کچھ علماء نے اس کا اصطلاحی معنی، اس کا لغوی معنی جوڑا ہے اور کہا ہے کہ جیسے کوئی پانی کے اوپر چیز تیر رہی ہوتی ہے، وہ پانی کے نیچے نہیں ہوتی، پانی کے ہمیشہ اوپر رہتی ہے، جو بھی چیز تیرتی ہے وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو اوپر کرتے ہیں ہر قسم کے نیگیٹو سے، ہر چیز نیگیٹو جو ہے وہ نیچے ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اگر آپ نے میتھمیٹکس پڑھی ہے تو اس میں وائی ایکسس ایکس ایکسس ہوتا ہے، تو جب انسان تسبیح کرتا ہے تو وائی ایکسس کے 0 کے اوپر لے آتا ہے، ہر نیگیٹو کو اللہ تعالیٰ سے وہ نگیٹ کر دیتا ہے سبحان اللہ کہہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے، اور پھر یہ تسبیح کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں، اس کا معنی آپ کے ذہن میں ہو، اور یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں۔ اس کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ جو ہے وہ تعریف ہے۔ سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تعریف کے لیے عربی میں ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدح، میم دال ہا۔ تو حمد اور مدح میں کیا فرق ہے؟ حمد تعریف ہے مع الحب، محبت کے ساتھ، اور مدح جو ہے وہ بس تعریف ہے۔ کبھی کبھار آپ کسی کی تعریف کریں گے جس سے آپ کو محبت بھی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی باس ہو یا کوئی بھی ایسا انسان ہو، آپ کہیں اس میں یار یہ اچھی بڑی کوالٹیز ہیں، اس کی آپ تعریف کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں آپ سے محبت کرتے ہوں۔ لیکن حمد میں محبت بھی شامل ہے، حمد میں ایک خراج تحسین ہے، ایک ریورنس ہے، ایک محبت کے ساتھ تعریف کرنا ہے، خراج تحسین پیش کرنا، آنر کرنا۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب تعریف کے لائق ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور جب آپ کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے کسی وصف کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کے کسی کریکٹرسٹک کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کے کسی ایکشن کی وجہ سے، کسی کال اور فیل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فی ذات ہی تعریف کے لائق ہے، چاہے اللہ کا کوئی ایکشن ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہی تعریف کے لائق ہے، اور سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو وائی ایکسس پہ 0 پہ لے آتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ہم اوپر لے آتے ہیں، اور
کہ سب تعریف جو ہے پازیٹیو جو ہے اس میں ہم بڑھا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور اوپر لے جاتے ہیں. اور پھر تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے اور کوئی بھی نہیں ہے. یعنی آپ سب سے اوپر لے گئے، جس حد تک وہ گراف اوپر جا سکتا تھا آپ اس کو وہاں تک لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے ہمیں قرآن میں، سورہ مدثر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اپنے رب کی تکبیر بیان کرو. یہ تینوں کلمات جو ہیں بے حد ضروری ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اگر اس کا کوئی تکیہ کلام ہے تو یہی کلمات ہیں، اگر اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو یہی کلمات نکلتے ہیں. لیکن بے حد ضروری ہے کہ انہی کلمات کو، ان کا معنی بھی جانا جائے، اور جب ان کو ادا کیا جا رہا ہو تو اس رب کو اپنے ذہن میں حاضر کریں جس کے بارے میں آپ یہ الفاظ بول رہے ہیں. اور تسبیح کا بے حد حکم ہے قرآن میں، بلکہ قرآن میں کچھ صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہتے ہیں، جو شروع ہی اس حکم سے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. تو یعنی یہ بے حد ضروری معاملہ ہے. اس رمضان کوشش کریں کہ جتنی زیادہ تسبیح، تحمید اور تکبیر کر سکتے ہیں وہ کریں. پچھلے سیشن میں ہم نے بسم اللہ کے اوپر بات کی تھی. اپنے ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کو انوالو کریں اپنے معمول کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اور اس کے بعد یہ کلمات جو ہیں ان کو سیکھیں اور ان کو ادا کریں. خاص طور پہ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ دوام کے ساتھ کر سکیں اور انشاءاللہ اگلے رمضان تک بھی ہم یہ معاملہ اپنے ساتھ کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.